السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہزادی ارم اور کوکاف۔ اور جن بابا نے اپنے بیٹے جو 20 سال کا ایک جوان بیٹا تھا، شہزادی ارم سے بدتمیزی کرنے پر اسے صرف 3 سال کا بچہ بنا دیا۔ یہ سزا تھی جو جن بابا نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ چنکو منکو دونوں بھائی جو خود جن تھے لیکن چھوٹے تھے، پریشان تھے کہ بابا جانی نے یہ کیسی سزا دی ہے کہ 20 سال کے ان کے نوجوان بھائی کو 3 سال کا بچہ بنا دیا۔ کیا یہ سزا مناسب تھی؟ کیونکہ چھٹکو جیسا بھی تھا، آخر ان کا بڑا بھائی تھا اور بڑا بھائی 3 سال کا بچہ ہو گیا تھا۔ سزا کیونکہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دی تھی، اس لیے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہزادی ارم خود پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے مدد کے لیے جن بابا کو کیوں آواز دی؟ کیا یہ انصاف تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹکو شہزادی ارم سے چاہتا کیا تھا؟ یہ ایک اہم سوال تھا جس کا جواب چنکو منکو اور خود شہزادی ارم کے پاس نہیں تھا۔ چنکو منکو اسے نظر نہ آئے۔ جب آمنہ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، شہزادی صاحبہ، آپ دونوں باڈی گارڈ چنکو اور منکو نظر نہیں آ رہے۔ اچانک آواز آئی کہ جب شہزادی صاحبہ حکم دیں گی تو حاضر ہو جائیں گے۔ تو شہزادی نے آواز دی اور بولی، تم دونوں حاضر ہو جاؤ۔ اور وہ دونوں سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت افسردہ تھے۔ شہزادی نے ان کو بغور دیکھا اور بولی، کیا اپنے بھائی چھٹکو کی وجہ سے پریشان ہو؟ کیا ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ چنکو بولا، پریشان تو ہم بھی ہیں، لیکن چھٹکو بھائی چاہتے کیا تھے؟ بابا جانی بہتر جانتے ہیں، منکو بولا، اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن شہزادی ارم پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چھٹکو کی سزا ختم کروا دے، لیکن کیسے؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ شہزادی نے مزید کوئی بات دونوں جنات سے نہیں کی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ دوپہر کو سو گئی تھی اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے دیس میں ہے جہاں پریاں ہیں، خوبصورت پروں والی، سندر پریاں۔ تو اس نے گھبرا کر چاروں کھلی طرف دیکھا تو اپنے آپ کو خوابگاہ میں پایا، اور اس نے سر کو جھٹکا اور بولی، اس پہر کا سونا نہیں چاہیے تھا۔ ویسے بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ پریوں کا دیس، یہ کیسا خواب تھا؟ کیا ہم کوئی سفر درپیش ہے؟ پھر ذہن رو اس کی چھٹکو جن کی طرف چلی گئی جو جن بابا کے عقاب کا نشانہ بنا تھا، اور ایک باپ نے اسے 20 سال سے 3 سال کا بنا ڈالا تھا۔ کیسا ساری زندگی یہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کیا انصاف کرتے وقت اولاد کو سخت قسم کی سزا دے یا اسے خاندان سے جدا کر دے؟ شاید نہیں، ایسا ممکن نہ تھا۔ ہر باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جن بابا نے اپنے جوان بیٹے کی عمر چھین لی اور ایک جوان 20 سال کے بیٹے کو چھوٹا کر کے 3 سال کا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی عمر 3 سال کی ہے یا 20 سال کی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب چنکو منکو ہی دے سکتے ہیں، مگر یہ دونوں ہیں کہاں؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر باہر نکل آئی اور انگلی کی انگشت پر ہاتھ رکھ کر بولی، چنکو تم کہاں ہو؟ شہزادی صاحبہ، چنکو حاضر ہے، چنکو سامنے آتے ہوئے بولا۔ شہزادی سے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم کہاں تھے؟ میں باغ ارم میں آم کھا کر، منکو بھائی بھی وہیں تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ چھٹکو بھائی کی عمر کم ہوئی ہے یا ذہنی طور پر بھی وہ چھوٹے ہو گئے ہیں؟ اس کا علم بابا جانی کو ہے۔
ہم نے خواب میں پریوں کا دیس دیکھا ہے۔ ہمارا مطلب ہے کہ ہم کوکاف میں گئے اور وہاں کی سیر کر رہے تھے۔ کوکاف میں ہم جنات کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اجازت بابا جانی دے سکتے ہیں، لیکن ہم کوکاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی شہزادی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک کنیز بھاگتے ہوئے قریب پہنچی اور بولی، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی بری خبر تھی۔ شہزادی بہت تیزی سے کنیز کے ساتھ بولی اور جب وہ اپنے باپ کی خوابگاہ میں پہنچی تو وہاں شاہی حکیم موجود تھا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی کو دیکھ کر وہ معتبر نہ ہو کر بولا، شہزادی صاحبہ، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم خود آپ کو بلوایا ہے۔ 2 گھنٹے سے یہ بے ہوش ہیں، بس سانس آ رہی ہے، حرکت نہیں کر رہے اور نہ ہی ہوش میں آ رہے۔ ہم بہت کوشش کر بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان پر کوئی سایہ ہے، کسی عصیب نے انہیں پکڑ رکھا ہے۔ آپ کسی اللہ والے سے دعا کروائیں اور انہیں ہوش میں لانا شاید ہمارے بس میں نہیں۔ پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم کو شہزادی نے بلوایا اور پوچھا، کسی نیک ہستی کا علم ہے تو فرمائیے۔ شاہی حکیم فرماتے ہیں کہ ابا حضور پہ عصیب کا سایہ ہے۔ وزیر اعظم نے بہت پریشان ہوا اور فوراً بولا، بابا سرکار ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن وہ کہیں آتے جاتے نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ جلدی کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ وزیر اعظم کو بھیج کر اچانک شہزادی کو چنکو کا یاد آیا۔ اس نے انگشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہاں ہو؟ اور چنکو اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اسے صرف شہزادی دیکھ سکتی تھی، وہ کسی دوسری کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ابا حضور پر کسی عصیب کا سایہ ہے، یہ بات شاہی حکیم نے بتائی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کسی بابا سرکار کو لینے گئے ہیں، کیا انہیں لا سکتے ہو؟ عصیب کا سایہ ہے، چنکو بڑبڑایا اور شہنشاہ پر جھک گیا۔ پھر چند لمحوں بعد انہیں دیکھنے کے بعد بولا، انہوں نے سچ کہا ہے، انہیں جکڑا دیا گیا ہے، لیکن میں یہاں بے بس ہوں، میرے پاس اس قدر علم نہیں کہ جان سکوں کہ یہ کس کا کام ہے اور انہیں کیوں جکڑا گیا ہے۔ اچھا، یوں کرو کہ تم وزیر اعظم کے ساتھ جاؤ اور اس بزرگ کو آنے پر مجبور کرو، کیونکہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ چنکو ایک دم غائب ہو گیا اور شہزادی صاحبہ اپنے باپ کے چہرے پر جھک گئیں اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بولی، ابا حضور، خدا آپ کو بد نظر سے بچائے، میں آپ کو اس عصیب سے بچاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے شاہی حکیموں کو واپس بھیج دیا۔ اب باپ بیٹی دونوں خوابگاہ میں تنہا تھے کہ اچانک آمنہ اندر داخل ہوئی اور عالم پناہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے ایک منحوس خبر سنی، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، ابا حضور پر کسی عصیب کا سایہ ہے۔ چنکو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ معلوم کر سکوں کہ کس عصیب نے انہیں جکڑا ہے اور کیوں جکڑا ہے۔ اچانک چنکو اندر داخل ہوا اور گھبرایا ہوا تھا۔ آتے ہی بولا، خدا کی پناہ شہزادی صاحبہ، وہ تو بہت جلالی اور اللہ والی ہستی ہیں۔ ہم کو خود پہچان کر انہوں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور ہم اڑتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائے اور وہاں سے بھاگ آئے۔ وزیر اعظم صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں پناہ کو وہاں ان کے پاس لے جانا پڑے گا۔ وہ بزرگ بہت بڑی ہستی ہیں، صاحب کمال، صاحب جلال اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ حالانکہ ہم سامنے نہیں آئے تھے، لیکن وہ ہماری بو پا گئے۔ خدا کی پناہ! کس قدر غضبناک انداز میں انہوں نے ہماری طرف دیکھا تھا اور ہاتھ کو جھٹکا تھا کہ ہم دیوار سے جا ٹکرائے۔
پھر وزیر اعظم تشریف لے آئے اور وہ بہت پریشان تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے۔ شہزادی بولی، ابا حضور کو گھوڑوں کے رتھ میں ڈال کر ہم اس بابا سرکار کے قدم بوسی کے لیے جانا چاہیے۔ ہم کو علم ہو چکا ہے کہ وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ وزیر اعظم بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ شہزادے عالم کو اس بات کا علم کیسے ہوا جب کہ ہم اکیلے گئے تھے اور انہیں پہلے سے علم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا اور شہنشاہ جہاں کو گھوڑوں کے رتھ میں باعزت و احترام سے بٹھایا گیا اور خود شہزادی ہمراہ ہو گئیں اور وہاں تک جا پہنچی جہاں بابا سرکار ایک حجرے میں رہتے تھے۔ زمین پر بوریا بستر لگا ہوا تھا۔ 90 سال سے اوپر کی عمر ہوگی۔ سفید لباس، سفید داڑھی اور سفید دانتوں کی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ شہزادی آگے بڑھا کے قدموں کو چھوا اور بولی، بابا سرکار ہم پریشان ہیں، کچھ کیجیے۔ بابا سرکار نے شہزادی کی طرف ایک بھرپور نظر ڈالی اور بولے، تمہیں کوکاف کا سفر کرنا پڑے گا، وہاں ایک کالا گلاب ہے، اسے لانا پڑے گا۔ عالم پناہ کو اس گلاب کا عرق پلانا پڑے گا، پھر وہ ہوش میں آئیں گے۔ کوکاف کا سفر؟ لیکن بابا سرکار میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ اپنے پاس جنات رکھتی ہو اور ہم سے پوچھتی ہو کہ وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ جاؤ اور ہمارا وقت نہ ضائع کرو۔ ایک جن نے اس کی سانس روک رکھی ہے، رتھ واپس لے جاؤ اور اپنے باپ کو ان کی خوابگاہ میں آرام سے لٹا دو اور سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ اور سنو، گلاب تم حاصل کر سکتی ہو اور ہماری دعا ہے کہ تم کامیاب لوٹو۔ آمین، شہزادی بولی اور وزیر اعظم کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ رتھ میں چنکو بیٹھا ہوا ہے۔ تم اندر کیوں نہیں آئے؟ ایک بار پٹائی ہو چکی ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کوکاف جانا پڑے گا، وہاں ایک کالا گلاب ہے، اس کا عرق ابا جان کو پلائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ ویسے رات خواب میں ہم کوکاف پریوں کے دیس کی سیر کر رہے تھے اور ہمارا خواب سچ ثابت ہو گیا۔ یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں شہزادی صاحبہ؟ وزیر اعظم پریشان ہو کر بولے، کیونکہ چنکو اور منکو انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ شہزادی نے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور بولے، کچھ نہیں، ہم خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم پریشان ہو کر خاموش ہو گئے۔ گھوڑوں کی رتھ محل جا پہنچی اور جہاں پناہ کو باعزت و احترام کے ساتھ ان کی خوابگاہ میں منتقل کیا گیا۔ آمنہ وہیں موجود تھی۔ شہزادی ارم اسے ساتھ لے کر باغ ارم تک آئی۔ تب وہ چنکو سے بولی، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو کوکاف تک لے جا سکتا ہوں لیکن کوکاف کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ کالا گلاب آپ کو خود لے کر آنا ہوگا۔ ہم کوکاف کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ پریوں کا دیس ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں بابا جانی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نہیں، ہر بات ان کی مدد لینی ضروری نہیں۔ مجھے بابا سرکار کی قدم بوسی کے لیے ایک بار پھر جانا پڑے گا اور کچھ خاص باتیں کرنی ہوگی اور ان سے مدد لینا ہوگی۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم نے چنکو کی طرف دیکھا، تب وہ بولا۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔